أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا 8واں پارہ پڑھا گیا ہے، جس میں سورہ الانعام اور سورۃ الاعراف کا تقریباً حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. جو آیتیں اس دن میں اہم ترین ہیں، ان آیتوں کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اس سورت کی آیت نمبر 111 میں، یعنی کہ پارے کا آغاز اس بات سے شروع کیا گیا ہے کہ قبول حق کے راستے میں انسان کس کس چیز کا بہانہ تراش لیتا ہے. یعنی جب حق آتا ہے تو سیدھے سے انسان حق کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ حق کو قبول کرنے میں بہانے تراش لیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کرتے یا ان پر مردے بولنا شروع کر دیتے، تو یہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، بلکہ ان کا یہ سوال کرنا کہ اگر تم صحیح نبی ہو تو آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے بتاؤ، یا مردے جو بولیں گے تو ہم تمہاری بات کی تصدیق کر لیں گے. یہ جو حق قبول کرنے کے لیے شرائط رکھ رہے ہیں، یہ ان کے کفریہ شرائط ہے، یہ ان کے کفریہ شرائط ہے. اگر حق قبول کرنا ہو تو انسان کے لیے ایک حادثہ ہی حق قبول کرنے کے لیے کافی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک صحابی تھے، ایک بت کی بہت پوجا کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں. تو ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا کہ جس معبود کی وہ پرستش کرتے آئے ہیں، ایک لومڑی سالب لومڑی آئی اور اس معبود پر گندگی کر دی اور چلے گئی. تو یہ بڑے بے چین ہو گئے. صبح اٹھ کے ان کا دل بڑا مزمحل ہو گیا. بولا کہ عجیب و غریب خواب ہے کہ یہ اگر معبود ہے تو ایک لومڑی نے اس کو گندا کر دیا، تو یہ بھگانے کی قوت نہیں رکھا تو کیسے معبود ہو سکتا ہے. صبح میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آپ نے ایمان قبول کر لیا. دیکھیے، ہدایت کے لیے ایک چیز انسان کی بہانہ بنتی ہے. 100 سوالات ہدایت کے لیے ہرگز ضروری نہیں ہے. ہمارے بعد بھی بعض اہل بدعت ہیں، وہ نئے نئے حق قبول کرنے کے لیے جو ہے بہانے بنا لیتے. کیسے؟ چلو ایک کام کریں گے، تم حق ہے یا ہم حق ہے کیسے معلوم ہوگا؟ ایک آگ لگائیں گے، آگ میں کود جائیں گے، جو بچ جائے گا وہ حق پہ ہے، جو مر جائے گا وہ ناحق ہے. یہ شرط آ جاؤ اس کے اوپر. اللہ کے بندو، اگر تم کو دلائل کی روشنی میں حق قبول کرنا ہے تو کر لو. اگر آگ میں کودنا اتنا حق کی دلیل تھی، وہ 2 صحابہ ہی آگ میں کود جاتے تھے، جن کو ایک امیر نے کہا تھا کہ تم میری اطاعت کرتے ہو، تو کہا کہ ہاں چلو کود کے دکھاؤ آگ میں. ایک کودنے تیار ہو گئے. ایک دوسرے صحابی بولے کہ اگر اسی آگ میں کودنا حق کی دلیل تھا تو اس آگ سے بچنے کے لیے ایمان لے کر آئے ہیں، پھر آگ میں کودنا کیا مانا ہے؟ نہیں، ہم نہیں کودیں گے، تمہاری بات نہیں مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کریں گے، اللہ کے نبی جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے واقعات کو سن کر کیا کہا؟ اگر تم آگ میں کود جاتے امیر کی اطاعت کے لیے تو قیامت تک اسی آگ میں جلتے رہتے. اسی لیے امیر کی اطاعت نیکی کے کاموں میں ہے. قبول حق کے لیے غلط قسم کی باتیں کہہ کر انسان اپنے دل کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو نہ جھٹلا سکتا ہے اور نہ کفر کو حق قرار دے سکتا ہے. اسی لیے حق قبول کرنے میں کسی قسم کے ہیلے حوالے اور بہانے ہرگز انسان نہ تراشے. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 116 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو خطاب کر کے اس دنیا کے سارے دعات اور مبلغین کے لیے ایک
بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی اور تنبیہ کیا ان لوگوں کو. فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اطاعت کریں گے اس زمین کے بہت سے لوگوں کی، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ تم کو اللہ کے راہ سے گمراہ کر دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، یعنی ان کے دماغ میں جو آ گئی بات وہ لوگ یہاں پر کرتے ہیں. اس میں براہ راست تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، لیکن بالعموم قیامت تک آنے والے امت کے مصلحین، دعات اور مبلغین کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. ہم کبھی بھی اغیار کی کسی بھی بات سے ہرگز سمجھوتا نہیں کریں گے. کیوں؟ حق اپنی جگہ حق ہے، ہمارا حق ہے، اور ہم اپنے حق کو منوا کر رہیں گے. اسی لیے اہل کفر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کیا محمد تمہارا جھگڑا ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا؟ ایسے کریں گے 1 سال تم ہمارے معبودوں کی پرستش کر لو اور 1 سال ہم تمہارے معبود کی پرستش کر لیں گے، تمہارا ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو کیا اللہ کے نبی نے قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کر دیا اور کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. ہمارے بعض بھائی ہیں جو اسلام کی موافقت کروانے کے لیے ایک نعرہ لگائے اس زمانے میں، اس کا نام تھا سملیرٹی آف اسلام، یعنی غیر مذاہب میں اور اسلام میں بعض چیزوں میں موافقت پائی جاتی ہے، ہم اس پر اتحاد کریں گے. اللہ کے بندو، غیر مسلموں اور دین اسلام میں کسی بھی ایک بات پر موافقت ہرگز پائی نہیں جاتی. دونوں راستے جدا جدا ہیں. مشرکین کا راستہ الگ ہے، مومنین کا راستہ الگ ہے. اسی لیے ہمارے بعض عقل پرست بھائی ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسا کیا لوگوں نے، وہ کیا کیا، غیر مسلموں کا ایک تہوار آیا تو اس تہوار کے موافق معبودوں کو جو پلاسٹک کی یا پتھر کی شکل میں ہوتے ہیں ان کو لا کر ان کو دعوت دیا کہ ہمارا تمہارا موافقت اس میں ہے کہ ہم یہ معبود تم کو تحفہ دیتے ہیں، تم قبول کرو. کیا بولے؟ ارے نہیں، اس میں کیا عیب کی بات ہے؟ یہی تو بات اللہ نے کہا. غیر مسلم چاہتے یہ ہیں، غیر مسلم چاہتے یہی ہیں. تمہارے اسکولوں میں تمہارے بچوں سے کچھ نہیں چاہتے، ان کا معلوم ہے کہ ان بول کا اثر کتنا زیادہ پڑتا ہے. وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں ہر روز اسکول میں تمہارے بچے جا کر سوریہ نمسکار کر لیں، پھر تم نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے ایک مرتبہ اپنے زبان سے وندے ماترم کہہ لو، بس جو چاہے کر لو، ہم تمہاری نمازوں سے نہیں روک رہے. تب آپ نے موافقت کر لی. یہی بات تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ان باتوں سے سمجھوتا کر لو گے، وہ تو تم کو کافر لے کر جو ہے دم لینے والے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے ان اعمال سے مار توڑ کر کفر کرانا یہ نہیں چاہتے، عقل سے تم کو کفر کروانا چاہے. کیا بات ہے بھائی، ہم بھی تمہاری مسجد میں آتے ہیں، تم بھی ہمارے عبادت گاہ میں آ جاؤ، ہونے کا کیا ہے؟ ایک چادر تم بھی چڑھا دو، ایک چادر ہم بھی چڑھا دیتے ہیں. اگر آپ قرآن کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک بات معلوم ہوگی، کسی بھی غیر مسلم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں صرفہ کریں، ہرگز نہیں. اور نہ مسجد کے کسی متولی کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ مسجد جہاں اللہ کا گھر ہے وہاں پر غیر مسلموں کی دولت کو صرف کریں. یہ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم کیا بولتے ہیں؟ اب ہمارے لوگ بہت زیادہ کود گئے میدان میں. چند مسجدوں کو حکومت کی طرف سے اعزازیہ مل گیا تو لوگ پورے کے پورے کودے چند ہزار روپے کے لیے. سمجھنے کی کوشش نہیں کیا کہ اعزازیہ کیوں دیا گیا، کیوں، اس کے پیچھے کیا ہے. وہ یہی ہے کہ اب تم آئندہ ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کہو، کہیں گے تو ہم تمہارا اعزازیہ بند کر دیں گے. اب حکومت نے پچھلے 4 مہینے سے اماموں اور مؤذنوں کا اعزازیہ بند کر دیا. اخباروں کے اندر ساری خبریں آ رہی ہیں. یہ بات اللہ نے کہا ہے یہاں پر کہ اللہ نے کیا کہا، ان کی باتوں کو تم مان لو گے تو وہ کیا کریں گے، تم کو کافر بنا کر دم لیں گے. ان کی باتیں گمراہی کی ہیں، گمان کی ہیں، لہذا
تم ان کی باتوں پر یقین نہ کرو۔ اس کے بعد کی ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 120 میں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ گناہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو ظاہری ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو باطنی ہے، دکھ کر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آدمی سرے عام شراب پی رہا ہے، دکھ کر آ رہا ہے کہ آدمی نے ظاہری طور پر گناہ کر دیا۔ اب ایک گناہ وہ ہے جو چوری چھپے، آدمی چوری چھپے زنا کر رہا ہے لیکن وہ دکھ کر نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم چاہے ظاہری گناہ ہو اور چاہے باطنی گناہ ہو، دونوں گناہوں سے بچ کر رہو، چونکہ دونوں گناہوں بھی اللہ کی نظر میں ہیں اور اس پر تمہارا مواخذہ کیا جانے والا ہے۔ ایسا نہیں اللہ کی دنیا نہیں دیکھ رہی ہے میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ توبہ میں یہی تو چیز داخل ہے کہ اس بات کا عزم کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کون دیکھنے والا ہے، گناہ تو کر لو، کائنات کی کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی ہے لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، چاہے دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، آسمان کی بلندی پر ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کسی کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہاں پر ظاہری گناہ اور باطنی گناہ یہ دونوں کی تفریق کروائی گئی ہے۔ اس دن میں مفسرین کی جو آرائیں ہیں ہم ان آراؤں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ظاہر سے مراد طوائفوں کے ساتھ زنا اور باطن سے پوشیدہ داشتاؤں کے ساتھ تعلقات۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ بات ہماری نہیں ہے، یہ بات مفسرین نے کہا۔ ظاہر کے معنی یہ، باطن کے معنی یہ۔ حضرت اکرمہ مفسر قرآن یہ بیان فرماتے ہیں، ظاہر سے مراد ان عورتوں سے نکاح ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بیوی بھی اس کی زندگی میں ہے اور چوری چھپے سالی سے بھی اس نے نکاح کر لیا۔ ایسے ہیں ہمارے پاس، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ان کو لاکھ کہنے کے بعد بھی اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس سے مراد ظاہر۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا ان دونوں گناہوں سے بچنا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، ایک حدیث میں آیا ہے، امام احمد ابن حنبل اور امام مسلم نے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا گناہ وہ ہیں جو کرنے کے بعد تمہارے دل میں کھٹکتا ہو اور تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہارا یہ گناہ لوگوں کو پتا چل جائے تو سمجھو کہ تم نے گناہ کا کام کیا۔ آسان سی تعبیر کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، آسان سی بات، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ کا کام یہ ہے کہ آپ کر لیے چھوٹا ہی صحیح، مثال کے طور پہ آپ کو اگر سگریٹ پسند ہے، آپ نے صرف ایک سگریٹ پی لیا تو کیا آپ یہ سگریٹ کی بدبو لے کر اپنے بزرگوں کے سامنے جانا چاہیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ نے ایک گھونٹ شراب پی لیا تو اس حالت میں کیا آپ کسی معزز آدمی کے سامنے بیٹھنا چاہیں گے؟ یہ جو اندر کی جو نفرت کی کیفیت پائی جا رہی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے گناہ کا کام کیا۔ وہی آپ حلال اور پاک چیزیں کھا لیں، ابا حضور اگر بلائیں تو آپ کیا کریں گے؟ چباتے ہوئے ان کے سامنے چلے جائیں گے، کیوں؟ آپ نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اتنا سا فارمولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا۔ اس کے بعد ایک آیت آئی، آیت نمبر 21، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون سی چیزیں کھانا چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کھانا چاہیے۔ وہ چیز کھانا چاہیے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور ایسی چیز نہیں کھانا چاہیے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کون سا جانور کھائیں؟ جو اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ ایسا جانور نہ کھائیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام
نہ لیا گیا ہو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لیے بغیر کسی چیز کو کھا لیتا ہے تو اس نے دین کے ساتھ فسق کیا۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مسلمان کے لیے کچھ درجات ہیں، برے درجات، وہ ہیں فاجر، فاسق، منافق۔ یہ سب مسلمان کی نشانیاں ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ مومن کا ہوتا ہے۔ فسق کے معنی کیا ہے؟ دین تو جانتا ہے لیکن دین سے ہٹ گیا ہے۔ دین جانتا ہے آدمی لیکن عمل نہیں کرتا بلکہ گناہ کے کاموں کو۔ اللہ کہتے ہیں جو انسان ایسا جانور کھا لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس کا یہ کھانا کیا ہے؟ فسق ہے، فسق۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں، کچھ احادیث یہاں پر آئی ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ کافروں کی بات میں آ کر مردے جانور ہرگز نہ کھانا شروع کر دو، بلکہ وہی جانور کھاؤ جس کا نام حلال، جو حلال کیا گیا ہو اور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ حدیث نسائی میں آئی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں کچھ اقوال صحابہ کرام کے بیان کیے گئے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور امام ابن سیرین بیان فرماتے ہیں جو جانور بسم اللہ کہہ کر ذبح نہیں کیا گیا اس کا کھانا جائز نہیں، چاہے وہ بھول کر کیا ہو یا عمدن کیا ہو۔ دوسرا قول حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آلہ ذبح کرتے وقت خون نکال دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، اور دانت اور ناخن سے ذبح کیا جانے والا جانور ہرگز نہ کھاؤ۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جس میں کہا گیا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی کھانا جائز ہے جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہاں رکیں گے، کچھ باتیں ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ شیخ تھوڑا سا درس مختصر کیجئے چونکہ وقت ہو رہا ہے۔ میرے بھائی ہم کیا کریں، بات ہمارے کام کی جب آئی تو اس کی تفصیل بولنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ شاید کہ اگر اس بیٹھک میں وہ تفصیل چھٹ جائے گی آپ کو پھر سننے کا موقع ملے یا نہ ملے، اور نہ آپ کی جو ہے اصلاح ہو یا نہ ہو، پھر ہم غلطیوں پر رہیں گے۔ یہاں پر ہم رکیں گے۔ اب دیکھیں گے الحمدللہ اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی مسلمان غیر ذبیحہ ہرگز نہیں کھاتا، لیکن آج کے ماڈرن زمانے میں کچھ بڑی بڑی کمپنیوں نے حلال کا سرٹیفکیٹ لے کر جانوروں کو ذبح کرنا کا دعویٰ کیا ہے۔ واللہ عالم، ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ان کے پاس ایک حلال کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے۔ کیا اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ سپر مارکیٹوں میں جائیں گے تو وہاں پر چکن بھی ملے گا اور چکن کے اجزاء بھی وہاں پر مل جائیں گے اور چکن کے کچھ پروڈکٹ بھی مل جائیں گے اور اسی طریقے سے مٹن بھی آپ کو مل جائے گا۔ اب اس کے اوپر ایک حلال کا سرٹیفکیٹ آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایسے سرٹیفکیٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی چونکہ یہاں پر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد زندگی گزارتی ہے۔ ایسا علاقہ جہاں پر یہ نہیں ہوتا، حکومت کے کنڈیشنز کی وجہ سے وہ لوگ لازم کرتے ہیں حلال کو، اور جب تک جیسے سعودی عرب ہے جہاں پر خود جانور نہیں ہوتا وہ باہر کے ممالک سے اس کو امپورٹ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت چونکہ مسلمان ہے، ان کے قوانین سخت ترین قوانین ہیں، لہذا حکومت اس کی ذمہ دار رہے گی تو آپ سعودی عرب میں وہ چیز استعمال کریں گے چونکہ وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا۔ لیکن ہمارے ملک میں جہاں ذبح کرنے کی آزادی ہے، اگر ہم فروزن چیزیں کھا رہے ہیں تو ہماری نظر میں وہ چیز ابھی بھی مشکوک ہے۔ آپ گئے جا کر جو ہے چکن بائٹس لے کے آ گئے، کھا لیے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ سب چیزیں بعد میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں بعض زر خرید مفتیوں کو ہمارے ملک میں پیسہ دے کر فتویٰ لے لیتی ہیں، وہ کیسے ذبح کرتے ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ ہمارے پاس ذبیحہ کیسے جانور کو زمین پر گرایا جائے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے، ہاتھ سے ذبح کیا ہوا ذبیحہ ہمارے لیے جائز ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں یا قصاب ہمارے پاس کرتا ہے۔
اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو شک پیدا کرتی ہیں ایسی چیزیں ہم کھانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اب رہی بات، ہمارے بعض غیر مسلم بھائی ہیں، وہ لوگ جھٹکے سے جانوروں کو کاٹتے ہیں، اور اب ہمارے اوپر بعض علاقوں میں سنگی حکومتوں نے ذبیحے پر پابندی لگانے کی کوشش کی اور لگایا، کہا کہ نہیں اب حلال نہیں بکے گا زمانے میں۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو مشکوک کرنے والی ہے، اگر حلال نہیں کٹے گا تو ہم کو بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ کیوں؟ کیا گوشت ایک ہی چیز ہے جس کو مسلمان کھا کر زندہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بیش بہا نعمتیں رکھا ہے، بہت نعمتیں کھاؤ۔ اگر کسی علاقے میں شک ہے آپ کو وہاں سلاٹر ہاؤس نہیں ہے، یا کوئی مسلمان ذبح نہیں کرتا، یا حکومت سے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا حکومت یہ چاہتی ہے کہ حلال گوشت مارکیٹ میں نہ آئے جیسے یو پی وغیرہ کے علاقے میں ہو رہا ہے، تو وہاں کے مسلمان اگر محسوس کریں کہ ان کو ذبح کرنے کی آزادی نہیں ہے، چاہے گوشت مسلمان ہی کیوں نہ بیچے، وہ کھانا جائز نہیں رہے گا، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو ہم ہرگز اختیار نہیں کریں گے۔ اسی لیے ذبیحے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہی جانور کھایا جائے گا، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا دوسرا جانور ہرگز نہیں کھایا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 141 سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باغات کا تذکرہ کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ آیت نمبر 141 میں باغات، پھل، کھیتی، زمین کی مختلف پیداواروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زمین کی جب پیداوار ہوتی ہے تو تم اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نکالو۔ یہاں تھوڑی دیر رکیں گے، کچھ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے صرف سونا، چاندی یا پیسہ یہی حد نصاب کے مطابق رہا تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ بات ایسی نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکڑوں کی زمین عطا فرمایا، اس زمین میں آپ اپنی محنت سے فصل پیدا کرتے ہیں، تو جبھی بھی فصل پیدا ہوگی اگر وہ آسمانی بارش سے سینچی ہوئی ہے تو اس فصل کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ کے نکالنا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ کھیتی آپ کے پانی سے یعنی بورویل کے ذریعے سے آپ نے بورنگ ڈالا اور بورنگ یا باولی کے ذریعے سے سینچی جاتی ہے تو پھر فصل کا 5واں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ضروری ہے۔ ہم ایک گاؤں گئے، بڑے غریب لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور ہمارے ساتھی وہاں پر ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں، یعنی ان کی زکوٰۃ اسی گاؤں والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں سے پوچھے، بڑے غریب لوگ ہیں، سب کو معلوم غریب لوگ ہیں، بولے چاچا آپ کی کتنی زمین ہے؟ بولے کہ بھائی 30 ایکڑ زمین ہے میری۔ سبحان اللہ، پھر بھی غریب، 30 ایکڑ زمین ہے۔ یہاں سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں مسلمان 150 سال سے رہتے ہیں لیکن مسجد نہیں تھی وہاں پر۔ اتفاق سے ہم لوگ گئے، الحمدللہ ہماری اسی مسجد کے تھرو وہاں پر جو ہے ایک بورویل کا انتظام کیا۔ ایک قاسم صاحب نام کے آدمی تھے، تو ان کے ایک دوست تبلیغی تھے، ان سے متاثر ہو کر انہوں ایک مسجد بنا دی ہے وہاں پر۔ ہم لوگ بورنگ ڈلا دیے، اطراف کے لوگ اب نماز پڑھنا شروع کیے۔ بیٹھے بیٹھے قاسم صاحب سے پوچھے، اجی قاسم صاحب کتنی زمین ہے؟ تو بولے مل صاحب 50 ایکڑ زمین کمپنی کو چلے گئی، ابھی 80 ایکڑ باقی ہے میرے پاس۔ تو لے کیسا ایکڑ ملے جی پیسے؟ 80 لاکھ روپے ایکڑ گئی۔ دیکھو ملی صاحب کمش گئی بولے۔ اب آپ بولو وہ آدمی پھر بھی غریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ایسے لوگ اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ زمینوں میں برکت کیسے عطا کرے گا؟ تو پیسے کی زکوٰۃ پیسے سے، سونے چاندی کی زکوٰۃ سونے چاندی سے، زکوٰۃ کا علم حاصل کرو۔ زمین کی فصلوں اور اس کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سبزی، ترکاری، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے آپ کو، چونکہ وہ محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ سبزی آج کٹی کل خراب، لیکن اناج جو پیدا ہوتا ہے جس کو محفوظ کیا جاتا ہے، چاول،
دالیں وغیرہ، یہ سب چیزوں پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے 10% یا 5%۔ آپ اپنے آپ کو غریب سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ پیسہ ہے، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی چوری کا کام کرتے، بولے پیسے نہیں ہے زکوٰۃ دینے، کیا کرنا؟ سونا تو ہے نا، سونا ہے نا، 7.5 تولے سونے کا 2.5% نکال کے ایک چھوٹی انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دو۔ آپ سونے کی زکوٰۃ سونے سے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے، پیسے کا انتظار مت کیجئے۔ جس حیثیت کی چیز ہے اس حیثیت کو اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دے دیجئے۔ اناج کی زکوٰۃ اناج کے ذریعے سے دے دیجئے، آپ پر بھی بوجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت برکت عطا فرمائے گا۔ جو لوگ زمینوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، پیداوار کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ ان کی زمینوں سے برکت کو ختم کر لیتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات میرے دوستو، ایک پیغام میں آپ کو یہاں پر اس درس کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں۔ وہ درس یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے والے بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اور عطا فرمائے اور عطا فرمائے، لیکن ان لوگوں کو اللہ سمجھ بھی عطا فرمائے۔ ہمارے پیسے والے لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ پیسہ آ گیا، کرایہ کھانے کے ہم لوگ عادی بن گئے۔ کیا ہوتا ہے؟ خالی کرایہ، ادھر بنگلہ بھی کا ادھر خرید لیے، ادھر بنگلہ بھی کا ادھر خرید لیے، ادھر بنگلہ بھی کا ادھر خرید لیے۔ بنگلے ونگلے مت خریدو، آئندہ بہت خطرہ ہے۔ 24 کے بعد جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، جس کے پاس بنگلے ہیں، نعوذ باللہ 24 کے بعد اگر حالات نہیں بدلے سب کی جان خطرے میں پڑنے والی ہے، سب جانے والے ہیں، بنگلے ونگلے سب۔ پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر کیا کریں گے؟ اب ہمارے بھائی ہیں صرف گھر پہ گھر خریدتے ہیں، گھر پہ گھر بیچتے نہیں، کاروبار کے لیے زمینوں پہ قبضہ جماؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت بڑا موضوع بیان فرمائی اس چیز کا۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں اسی لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ مکی صورتوں میں جگہ جگہ آپ کو باغات ہی کا تذکرہ ملے گا، جس کا ایک پیغام اللہ کا یہ ہے کہ زمین کے وسائل پر جب تک بندوں کا قبضہ رہے گا تو ہم لوگوں پر قبضہ رکھ سکیں گے، لیکن زمین کے وسائل سے ہمارا قبضہ ہٹ جائے گا تو پیسہ ایک بار آئے گا لیکن مصیبتیں بار بار آئیں گی۔ اس کی آسان مثال پنجاب اور مہاراشٹرا میں اسرائیلیوں نے کسانوں کی زمینوں کو بڑے بڑے بھاؤں میں خرید لیا، بیچ دیا۔ اسرائیلی کمپنی یروشلم سیڈز ہندوستان میں قدم رکھی، اور رکھنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ 1 لاکھ روپے کی زمین کو 10 لاکھ روپے ایکڑ بنا کر دے دیا۔ بس کسان کیا کریں؟ مہاراشٹرا میں دے دیے زمینیں، پنجاب میں بھی زمینیں دے دیے۔ سمجھے نہیں وہ لوگ کہ اب کیا ہونے والا ہے ہماری زمینوں کے ساتھ؟ مگر ان کی نظر 1 کے 10 پہ تھی، لیکن بعد میں دیکھے وہ لوگ یہ کیا ہو رہا ہے کہ غیر ملکی کمپنی آ کر اپنے بھی جہاں پر بو کر یہاں کے وسائل پر قبضہ کر رہی ہے، تو اب ہمارا کیا رہے گا؟ یہ چیز خطرہ ہر ملک کے اندر آ گیا، اور پورے تقریباً ہمارے ملک کے اندر ایسے ہی جو ہے زمینوں پر قبضے چل رہے ہیں۔ اب کسان مالدار ہو گیا، بولے کیسے؟ 30 ایکڑ زمین بیچ دیا، شہر میں آیا، گاڑی گھوڑا لیا، کتنے دن زندگی گزارے گا؟ اسی لیے میرے بھائی، ہر مسلمان کو چاہیے اگر وہ زمین پر اپنی بقا کا مسئلہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو باغات، کھیتیوں کو اپنی تجارت کا محور بنائیں۔ اس وقت تک مسلمان ہمارے ملک میں سر اٹھا کر نہیں جی سکتا۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ آپ کو لالچ دیں، قیمتیں بڑھائیں، اور اچانک قیمتیں کب سے بڑھی؟ ایک سیاسی گفتگو ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم یہاں پر آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باغات اور کھیتیوں کا تذکرہ اسی لیے کیا، یہ قبضہ جس کے پاس رہے گا تو زمین کے وسائل اس کے پاس رہیں گے، آپ لوگوں کو عاجز کرتے رہیں گے۔ ورنہ آپ تو یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اڈانی گروپ نے پورے ملک میں بڑے بڑے ذخیرہ کرنے کے جو ہیں کولڈ رومز جو ہیں بنا کر تیار رکھے ہیں، اسی لیے تو پورا ہنگامہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی لیے 1 کروڑ کا گھر خریدنے سے بہتر ہے 10 ایکڑ زمین کہیں خریدو، اپنے بچوں کو باغبانی کرواؤ۔ باغبانی اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج ہی کے اخبار میں ایک بندے نے کہا، دیکھیے کہ میں نے 1 چوزا پالا تھا شوق میں، آج میرا چوزوں کا بہت بڑا کاروبار ہو گیا۔
ہمارے شہر کے ایک بڑے رئیس اور بڑے مالدار آدمی ہیں سپر ڈیری والے، انہوں نے ایک مرتبہ انٹرویو دیا تھا، میں شوق سے چند بھینسیں پالا لیکن آج میرے پاس 2000 بھینسوں کا کاروبار ہے، بولے شوق میں۔ شوق اللہ برکت دے گا، بہت برکت دے گا۔ اس کے فوراً بعد ایک آیت آئی 142 سے لے کر 144 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے معقول اللحم کھائے جانے والے حلال جانوروں کی اقسام بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریوں کی قسمیں، بڑے جانوروں کی قسمیں جو حلال کی گئی ہیں، اسی لیے گائے، بیل، بھینس، گھوڑا، خچر یہ پورے ایک حکم میں آ گئے۔ بکری اور بکری کے قبیلے میں جتنے بھی مختلف اقسام ہیں وہ سارے کے سارے ایک قبیلے میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتا کر کہا یہ چیزیں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لہذا ان حلال چیزوں کو تم استعمال کرو۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اب آپ دیکھیں سب سے زیادہ دعوتیں کس کے پاس ہوتے بھائی؟ مسلمانوں کے پاس۔ سب سے زیادہ گوشت کھانے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ لیکن جانور پیدا کرنے والے کون ہیں؟ غیر مسلم۔ بقرعید ہمارے پاس آتی ہے، ایک بقرعید میں جانور پالنے والا 1 سال کا مالدار ہوتا ہے۔ اب ہم مجبور ہو گئے، کیسے؟ وہ جو قیمت مقرر کر کے آپ کو جانور دے گا ہم وہ قیمت میں لیں گے۔ اب جانور جا کر اب آپ خریدیں، جو جانور 8000 یا 10000 میں ملے گا آپ کو، لیکن وہی بقرعید اگر آ گئی تو وہ جانور ڈبل قیمت کر دی جاتی ہے، 15000 16000 کا جانور ہو جاتا ہے۔ مجبوراً مسلمان اس جانور کو خرید لیتا ہے۔ اللہ نے جو جانوروں کا ذکر کیا اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ یہ جانوروں کا کاروبار اور جانوروں کی پرورش یہ بہت عظیم کاروبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا، اگر بات آئے گی تو کہیں گے، خطبہ بھی دیا تھا ہم نے، اللہ کے نبی نے بکری پالنے والوں پر دعائیں دی اور بکری کی تجارت میں برکت بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جتنی برکت آپ گھر بنا کر بیچنے میں کرتے ہیں اس سے زیادہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کی تجارت میں رکھا۔ اب ہم مسلمانوں کا شعور تھوڑا کم ہے، اسی لیے ہم دستے نگر بن گئے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ ہی بولیں۔ بڑے کا گوشت 340 روپے ہو گیا، کیوں؟ انہوں نے جانور کو مہنگا کر دیا اور ہم نے یہاں گوشت کو مہنگا کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ چھوٹے جانور کا گوشت یعنی بکرے کا گوشت اب 800 850 روپے کلو ہو گیا۔ ہم دے کر خرید رہے کہ نہیں خرید رہے؟ سبحان اللہ، ہم کھانے والے اور ہم۔ اب تو رمضان کا زمانہ ہے، جہاں چاہے وہاں پر بکرا اور جانور ذبائی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں سوچو کہ فائنانشلی مسلمان کتنا غیر مستحکم ہو گیا ہے۔ مجبوراً آپ گوشت کھانے کے عادی، آپ تو کھانا ہی کھانا ہے۔ اگر 1000 روپے کلو ہوا تو بھی آپ کا شوق کم ہونے والا نہیں ہے، وہ تو ہم کھائیں گے کیسے بھی۔ لیکن میرے بھائی، اگر یہی چیز ایک مسلمان کہیں پر جانوروں کی افزائش کرے گا تو یہ کتنا فائدہ مند کاروبار ہوتا ہے، ذرا آپ سوچنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی کروڑوں لگنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ہزاروں میں یہ کاروبار شروع ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ہمارے محلوں میں بکری پالتے ہیں ان لوگوں سے آپ جو ہے دیکھیں کہ ان کے گھروں میں کتنی زیادہ خوشخبری ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سورہ انعام کی آخری آیت نمبر 162 اور 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی، توحید کے تعلق سے سب سے زیادہ خالص دعا۔ سبحان اللہ، وہ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین دونوں جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ کیا سمجھا ہم نے اس آیت سے؟ 4 باتیں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ سبحان، یہ یقین دلایا نہیں دلایا؟ اب آپ بولیے، تھوڑا احتساب کیجئے، نماز کے معنی کیا ہے؟ ان صلاتی، یقیناً میری نماز، معنی کیا ہے؟ ہم جو نماز پڑھے بس وہی نماز اقرار کر لیے؟ نہیں، ان صلاتی کہہ کر اللہ تعالیٰ اس بات کا اقرار کروا رہے ہیں جو چیزیں نماز کے اندر ادا کی جاتی ہیں مسلمان کسی غیرے کے لیے نماز کا ایک رکن بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اس کے اندر،
खाली नमाज भी पढ़ रहे हैं, मुर्दों को सजदा भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कब्रों को सजदा कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, पीरों को जाकर जो है या बुजुर्गों के कदमबोज भी हो जा रहे हैं, माँ बाप के पेट में मुंडी भी डाल दे रहे हैं, माँ बाप के कदमों को चूम रहे हैं। कैसी जहालत है ये नमाज के खिलाफ। नमाज में क्या क्या किया जाता है? क़याम, बाअदब होकर खड़े हो जाना, हाथ बांध कर खड़े हो जाना, रुकू करना, सजदा करना, जलसा करना, मुनाजात करना यानी दुआएं करना, ये 6 चीजों का नाम है नमाज। ये 6 में से एक फेल भी किसी गैरे के लिए नहीं किया जा सकता, वो नमाज के खिलाफ है, वो इस यकीन के खिलाफ है। इसी तरीके से व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, हर हाल में कुर्बानी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। चाहे जान की कुर्बानी हो, चाहे माल की कुर्बानी हो, किसी भी चीज की कुर्बानी हम अल्लाह के लिए देंगे, गैरुल्लाह के लिए नहीं देंगे। यहाँ एक बात आपको बतला देना चाहता हूँ, बाद हम में असातिज़ा होंगे, टीचर्स होंगे, वो भी इस आयत से एक नसीहत लें। हम बच्चों से बोलते हैं हाथ बंद करके खड़े रहो, अब बच्चा हाथ बांध के खड़ता। किसी मुसलमान टीचर का किसी बच्चे को अपने सामने हाथ बांधकर खड़ा करना यह जायज नहीं है, क्योंकि ये हाथ अल्लाह के सामने अदब के साथ बांधा जाता है। कोई मुसलमान टीचर नहीं बोल सकता। अगर वो कह रहा है तो इनडायरेक्टली वो बच्चे से तकद्दुस की जो है पाबजाई करवा रहा है, जो इस्लाम के हिसाब से गलत है। वैसे ही मेरे भाई, हर किस्म की कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, बदन की कुर्बानी, ये सब अल्लाह के लिए हमको देना है। अगर हमने कोई भी कुर्बानी किसी गैरे के लिए दिया तो फिर समझ जाइए कि हमने शिर्क का इर्तिकाब कर लिया। वैसे ही व महयाया व ममाती, ये दोनों चीजों में अल्लाह ने क्या कहा? खाली लफ्ज नहीं, मौत तो आने वाली आकर रहेगी, खाली यही बात नहीं सिखाया। व महयाया, ये कहकर अल्लाह ताला ने मोमिन के दिल को मौत के खौफ से पाक कर दिया। शेख सादी ने बड़े आसान अल्फाज में इसका तर्जुमा किया था, चुआहंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बरतख्त मुर्दन चे बरूए खाक, कि जब ये पाक जान जाने का इरादा कर ले तो फिर बादशाह के तख्त पर मरना या जमीन के फर्श पर मरना, ये दोनों बराबर है। क्या करेगा आदमी? क्या करेगा आदमी? सुभान अल्लाह। हजरत कुबैब ने क्या कहा था? दुश्मनों ने डराया तो कहा अल्लाह ताला एक एक रुआटे में एक एक जान देगा तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। मौत से हमको मत डराओ, मौत से हमको मत डराओ। एक शायर ने कहा था, मौत की धमकियां न दे मुझको, मौत आता नहीं है आती है। ऐसी चीज से हमको डराने की जरूरत नहीं। महयाया व ममाती, ये दोनों जुमलों में अल्लाह ताला ने लोगों की धमकियों को मोमिन की जिंदगी से पाक कर दिया। लोग क्या कहेंगे? हक बोलोगे जेल में डाल देंगे, डाल लो, कोई बात नहीं है। उसके बाद मौत, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। हमको ये सीरत सिखाती है, ये कुरान सिखाता है। इसीलिए ये जान दी उसी की थी, उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये जो है सूरह अनआम की तफसीलात थी, हमने आपके सामने रखने की कोशिश किया। और सूरह आराफ की कुछ बातें हैं, इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी बातें हैं, हम उसको कल आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला कही गई बातों पर हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।